الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 79 شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم. قابل احترام بھائی اور بزرگوں، پرسوں 14 فروری کی تاریخ ہے. 14 فروری کو یوم محبت کے طور پر دنیا کے لوگ مناتے ہیں. اسے عاشقوں کا دن کہا جاتا ہے. ویلنٹائن ڈے کے نام سے اس کو موسوم کیا گیا ہے. کہا جاتا ہے کہ پرانے دور میں ایک مسیحی عیسائی شخص تھا، اس کا نام ویلنٹائن تھا. چونکہ عیسائیوں میں یہ بات غلط طریقے پر رائج چلی آ رہی ہے کہ ان کے ہاں نکاح اور شادی بیاہ کو معیوب خیال کیا جاتا ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم روحانیت کا مقام پانا چاہتے ہیں تو ہمیں غیر شادی شدہ رہ کر زندگی گزارنی چاہیے. خاص طریقے پر جو ان کے پوپ پادری ہوتے ہیں، راہب اور راہبائیں ہوتی ہیں، جن کو ان کی زبان میں ننس کہتے ہیں، جو گرجا گھروں میں اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کر دیتی ہیں. مرد بھی ہوتے ہیں جن کو راہب کہا جاتا ہے، عورتیں ہوتی ہیں جن کو راہبات کہا جاتا ہے. ان کے لیے تو نکاح، شادی بیاہ، ازدواجی تعلق سب ان کے ہاں گناہ اور جرم تصور کیا جاتا ہے. کسی گرجا گھر میں رہنے والے اس ویلنٹائن نام کے شخص کو کسی راہبہ سے، گرجا گھر میں عبادت کرنے والی کسی لڑکی سے محبت ہو گئی. چونکہ ان کے ہاں شادی بیاہ کی آزادی نہیں، رہبانیت کا تصور ہے. رہبانیت یعنی ازدواجی تعلقات، شادی بیاہ، بیوی بچوں سے الگ رہ کر انسان زندگی گزارے. قرآن نے کہا تھا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، کہ رہبانیت کا جو طریقہ انہوں نے ایجاد کیا ہے یہ اللہ نے ان پر فرض نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ ان کو نہیں سکھایا، انہوں نے اپنے من سے یہ طریقہ اختیار کیا. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر وہ اس کی پوری رعایت کر بھی نہ سکے. انسان کے دل میں اللہ نے جو فطری خواہشات رکھی ہیں، اگر ان کو کچلا جائے گا، صحیح طریقے سے ان خواہشات کی تکمیل کا راستہ اختیار نہیں کیا جائے گا تو پھر غلط راستے ظہور میں آئیں گے. جب انسان دروازے سے داخل نہیں ہو سکتا ہے تو پھر وہ روشن دان سے، کھڑکی سے گھس کر اندر آتا ہے. چور دروازے اختیار کیے جاتے ہیں. چنانچہ ان کے ہاں جو رہبانیت کا تصور ہے اور شادی بیاہ کی پابندی ہے، اس کی وجہ سے ان دونوں کا ملنا، آپس میں رشتہ قائم کرنا یہ ممکن نہیں تھا. اس عیسائی مسیحی شخص نے جس کا نام ویلنٹائن ذکر کیا گیا ہے، ایک مرتبہ اپنی اس محبوبہ سے، اس لڑکی سے اس نے یہ کہا کہ مجھ کو خواب دکھایا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ 14 فروری کی تاریخ کو اگر ہم آپس میں مل لیں تو اس پر اللہ کے ہاں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، کوئی پکڑ نہیں ہوگی. جو لوگ مذہبی لبادہ اوڑھے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایسے ہی چور دروازے اختیار کرتے ہیں. اس نے یہ پٹی پڑھائی کہ 14 فروری کی تاریخ ایسی تاریخ ہے کہ اگر ہم اپنی خواہشات کی تکمیل کریں، آپس میں ملاقات کر لیں
تو اس پر اللہ کے ہاں کوئی پکڑ نہیں ہونے والی، یہ غلط نہیں ہوگا۔ وہ لڑکی بھی اس کے جھانسے میں آ گئی۔ 14 فروری کی تاریخ تھی جب انہوں نے بدکاری کی، بے حیائی کا ارتکاب کیا۔ جب گرجا گھر والوں کو اس کی خبر ملی تو اس زمانے کے قاعدے کے مطابق ان دونوں کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے یہاں اس پر قتل کی سزا تھی، چنانچہ ان دونوں کو پھانسی پر چڑھا دیا گیا۔ بعد کے دور میں لوگوں نے ویلنٹائن کو شہید محبت کا نام دے کر اس دن کو، اس تاریخ کو اس سے منسوب کر کے یوم عاشقاں منانا شروع کر دیا۔ محبت کے دن کے طور پر اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ 14 فروری بے شرمی اور بے حیائی کا عالمی دن بن گیا۔ پوری دنیا میں الگ الگ ملکوں اور خطوں میں اس دن آپس میں جوان لڑکے لڑکیاں ملتے ہیں، محبت کا تبادلہ کیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو پھول دیے جاتے ہیں، محبت بھری شاعری ایک دوسرے کو سنائی جاتی ہے، اور بے حیائی اور بے شرمی کی حرکتوں کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بعض ملکوں میں تو ہم جنس پرستوں کا برہنہ جلوس نکلتا ہے، ننگے ہو کر وہ لوگ نکلتے ہیں، ایسے لوگ جو مرد سے مرد کے تعلقات کے قائل ہیں، ہم جنس پرست کہلاتے ہیں۔ ایسی عورتیں جو عورت اور عورت کے درمیان غلط تعلقات استوار کرنے کے حامی اور وکیل ہیں، ہم جنس پرست جن کو کہا جاتا ہے، جن کو اب ہمارے ملک میں بھی ان کے برے اعمال اور کرتوتوں کی کھلی چھوٹ دے دی گئی۔ ہمارا یہ ملک مشرقی ملک کہلاتا ہے، ہمارا یہ ملک تہذیب، تمدن، حیا اور شرم کا ملک کہلاتا ہے، لیکن مغرب سے ہمارے یہاں کے لوگ بھی اتنے متاثر ہیں کہ فرد کی آزادی کے نام پر چھوٹ دے دی گئی کہ اگر کوئی مرد کے ساتھ بدفعلی کرتا ہے تو اس کو اختیار ہے، کوئی عورت کے ساتھ برا فعل کرتی ہے وہ آزاد ہے۔ سپریم کورٹ نے باضابطہ 157 سالہ پرانے قانون کو ختم کر کے ہم جنس پرستی کو قانونی درجہ دے دیا۔ یہ ہمارا مشرقی ملک جس کو اپنی تہذیب پر بڑا فخر ہے، اس ملک کی یہ صورتحال ہے۔ خیر، میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ اس 14 فروری ویلنٹائن ڈے کو دنیا میں بے حیائی اور بے شرمی کی حرکتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ہم جنس پرست برہنہ جلوس نکالتے ہیں اور وہ اپنے سینوں پر اپنے محبوبوں کے نام لکھتے ہیں۔ حد ہو گئی کہ اب برہنہ جسم پر اپنی شرمگاہوں پر نام کی تختی لٹکا کر وہ گھومتے ہیں، اور اس کے بعد یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ فرد کی آزادی ہے، انسان جس طرح چاہے زندگی گزارے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ محبت کا اظہار کوئی غلط بات نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ بے حیائی اور بے شرمی کی ہر بات یہ ایک شریف انسان کے لیے ہر طرح نازیبا اور ناقابل قبول ہے۔ اسلام تو وہ دین ہے جو شرم و حیا اور عفت و پاک دامنی کو دنیا میں عام کرنے کے لیے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ شعبہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے، یہ کہے کہ لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، تمام جھوٹے خداؤں کا انکار کر کے ایک اللہ کا اقرار کرنا یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین شعبہ ہے۔ ہم اپنی زبان سے جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں یہ صرف ایک کلمہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے سارے جھوٹے خداؤں، دنیا کی ساری طاقتوں اور قوتوں کا انکار ہے۔ ہم یہ کلمہ کہہ کر اپنی زبان سے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ طاقت تو صرف اللہ کے لیے ہے، عزت اور حکمرانی تو صرف اللہ کے لیے ہے، اختیار اور اقتدار تو صرف اللہ کا ہے، تمام تر طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت تو صرف اللہ کی ہے اور اس کے پیغمبر کی ہے اور اہل ایمان کی ہے۔ عزت کا مالک اللہ ہے، اختیار و اقتدار اسی کے دست قدرت میں ہے۔ قرآن میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن میں خدا کی عظمت کو اور اس کی قدرت کو بیان کیا گیا۔ تو لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہنا دنیا کے سارے جھوٹے خداؤں کا انکار کرنا ہے، اور ایک خدا واحد و قہار کا اقرار ہے۔ ایمان کا سب سے اعلیٰ ترین شعبہ ہے وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، اور ایمان کا سب سے ادنا شعبہ
کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا اور شرم ایمان کا خصوصی شعبہ ہے۔ حیا ایمان کا خصوصی شعبہ ہے۔ بخاری میں ہے ان مما ادرک الناس من کلام النبوہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جو کلام نبوت انسانوں تک پہنچا ہے، جو کلام پیغمبر انسانوں تک پہنچا ہے، اس میں یہ بات ہے کہ جب تمہارے اندر سے حیا نکل جائے تو پھر تم جو چاہو کرو۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا ایک شخص ہے اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا ہے کہ زیادہ شرم مت کیا کر۔ ایک انصاری صحابی تھے، اپنے بھائی کو نصیحت کر رہے ہیں زیادہ مت شرمایا کر۔ آپ نے فرمایا دعہ فإن الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ اس کو یہ نصیحت نہ کر، اس لیے کہ حیا تو ہمیشہ خیر اور بھلائی لے کر آتی ہے۔ شرم کی وجہ سے انسان کے اندر پاک دامنی پیدا ہوتی ہے، حیا انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ شرم و حیا جس انسان کے اندر ہوگی وہ بے حیائی اور بے شرمی کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، خدا تعالیٰ کا مقرب بنے گا۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، قرآن کہہ رہا ہے بدکاری کے قریب نہ جانا، اس لیے کہ یہ برائی ہے، بے حیائی کا راستہ ہے۔ یہ بے حیائی اور برائی کا راستہ وہی انسان اس سے اپنے آپ کو بچا سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے شرم و حیا کا پیکر بنایا گیا ہوگا۔ قرآن میں آپ پڑھیے حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ آئے تھے مصر سے مدین، اور پہلی ملاقات وہاں ان کی 2 لڑکیوں سے ہوئی، وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، ان کی بکریوں کو انہوں نے پانی پلایا، وہ لوٹ گئی، گھر جا کر اپنے والد سے ذکر کیا، والد نے کہا اس شخص کو بلا کر میرے پاس لاؤ۔ قرآن اب نقشہ کھینچتا ہے، کہتا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، کہ ان دونوں میں سے ایک شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، چال ڈھال شرم و حیا والی تھی، رفتار شرم و حیا والی تھی، بولنے کا انداز شرم و حیا کا تھا۔ قرآن نے اس لڑکی کی شرم و حیا کو اس طور پر بیان کیا گویا کہ یہ بہترین خوبی ہے جو کسی عورت کے اندر ہو۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حضرت شعیب کی بیٹی کی رفتار و گفتار کی شرم پسند آئی، تو اللہ نے قرآن میں قیامت تک کے لیے اس کا ذکر اتار دیا۔ غور کرو کہ جب رفتار و گفتار کی شرم اللہ کو اتنی پسند ہے تو کردار کی شرم اللہ کو کتنی پسند ہوگی، کردار کی حیا اللہ کو کتنی پسند ہوگی۔ جب صرف چال ڈھال کی شرم و حیا، جب صرف بات چیت کی شرم و حیا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ قیامت تک کے لیے ان کا ذکر قرآن میں اتارا گیا۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، تو جو انسان اپنے عمل میں اپنے کردار میں اللہ سے شرم کرنے والا ہوگا خدا کو وہ کتنا محبوب ہوگا۔ ہم باحیا پیغمبر کی باحیا امت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ نے کہا کان اشد حیاء من العذراء فی خدرها، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی شرمیلی دوشیزہ کنواری لڑکی سے زیادہ جو اپنی اوڑھنی میں ہو، چادر میں لپٹی ہوئی ہو، وہ جتنی شرم کرنے والی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر شرم کرنے والے تھے۔ اس سے زیادہ شرم و حیا کا اونچا معیار کیا ہو سکتا ہے؟ اور بیان کرنے والی وہ ہیں جو زوج محترمہ ہیں، گھر میں رہنے والی خاتون ہیں، جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ تعلق ہے جو میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے۔ تب وہ بیان کر رہی ہیں کہ ما رأیت منہ ولا رأى منی، کہ حضور ایسے باحیا تھے کہ کبھی میں نے آپ کے پردے کی جگہ نہیں دیکھی اور نہ حضور نے میرے پردے کی جگہ دیکھی۔ آپ کی زوج محترمہ گواہی دے رہی ہیں آپ کے شرم و حیا کی۔ اور آج صورتحال یہ ہے کہ جس امت کو باحیا پیغمبر کی باحیا امت بننا چاہیے تھا، آج اس نے ویلنٹائن ڈے کے موقع پر اپنے آپ کو بھی بے شرمی اور بے حیائی کی لہروں میں کھو دینا چاہا۔ آج ہمارے جوان بھی محبت کے اظہار کے لیے نکل رہے ہیں، آج وہ بھی پھول خرید رہے ہیں، آج وہ بھی جا رہے ہیں کہ دنیا کی ننگی اور گندی تہذیب پر عمل کریں۔ ایک طرف پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ النظرۃ سہم من سہام ابلیس، کہ نگاہ
ابلیس کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ حضور فرما رہے ہیں کہ زناکاری اور بدکاری سے بچو، اس لیے کہ بدکاری پر 6 قسم کی سزا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں جو سزائیں ملتی ہیں، ذہاب نور الوجہ، چہرے کی روشنی نور اللہ چھین لیتا ہے، وہ انقطاع الرزق، اور روزی تنگ کر دی جاتی ہے، وہ سرعت الفنا، اور انسان کا جسم بہت جلد گھل کر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ 3 سزائیں بدکاری پر بدکاری کی وجہ سے دنیا میں ملنے والی ہیں، اور 3 سزائیں آخرت میں ملنے والی ہیں، غضب الرب وسوء الحساب والخلود فی النار۔ اللہ تعالیٰ سخت ناراض ہوگا اور سخت حساب لیا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ الخلود فی النار، ہمیشہ کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اتنے لمبے زمانے کے لیے کہ انسان کو گویا کہ ہمیشہ کے لیے ڈال دیا گیا۔ 3 سزائیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، آپ نے دیکھا کہ ایک تنور ہے، اس کا منہ بہت چھوٹا ہے، نیچے سے وہ بہت کشادہ ہے، اور اس میں ننگے مرد ننگی عورتیں بھری ہوئی ہیں، اور ان کے نیچے سے آگ ابھرتی ہے، اور وہ اوپر کی طرف جاتے ہیں اور چیختے چلاتے ہیں، لیکن منہ تنگ ہے، پھر وہ نیچے گر جاتے ہیں، پھر آگ بھڑکتی ہے اور اوپر جاتے ہیں۔ حضور نے حضرت جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبریل نے کہا آپ کی امت کے بدکاری کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں، چونکہ انہوں نے ننگے کام کیے، انہوں نے ننگی تہذیب کو اپنایا، انہوں نے غلط راستوں کو اپنایا، بے حیائی اور بے شرمی کو فروغ دیا، اس لیے آج ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے کہ آگ ان کے نیچے سے ابھرتی ہے اور یہ اوپر تک جاتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور یہی عذاب ان کو مسلسل دیا جائے گا۔ آپ تصور کیجئے کہ کیسی سخت سزائیں مقرر کی گئی تاکہ ایک مسلمان حیا والی زندگی گزارے، شرم اور عفت والی زندگی گزارے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ضم الہوا میں یہ روایت نقل کی ہے کہ اگر کوئی مرد کسی عورت سے، اجنبی عورت سے، نامحرم سے بے حیائی کی گفتگو کرتا ہے، فحش گفتگو کرتا ہے، تو اس کو ہر جملے کے عوض 1000 سال تک دوزخ کی آگ میں جلنا ہوگا۔ ایک جملہ بھی انسان کے لیے ایسا تباہ کن ہوگا کہ 1000 سال کے لیے دوزخ کی آگ میں وہ ڈالا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری امت کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بے حیائی اور بے شرمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ مسلمانوں کا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ وہ ساری دنیا میں حیا اور شرم کی دعوت لے کر پھریں، وہ دنیا کو بتائیں کہ ہم ہیں وہ قوم جن کو شرم و حیا کا تحفہ دیا گیا ہے، ہم ہیں وہ جو محمد الرسول اللہ کا نام لیتے ہیں، جن سے پڑھ کر کائنات میں باحیا انسان نہیں پیدا ہوا، ہم ہیں وہ کہ جو اس پیغمبر کی امت ہیں جنہوں نے ساری دنیا کی بے حیائی کے خلاف آواز اٹھائی، جنہوں نے ساری دنیا سے بے شرمی کے خاتمے کا علم اپنے ہاتھ میں تھاما، جنہوں نے کہہ دیا کہ ادنا سی بے شرمی اور بے حیائی بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ مگر افسوس کہ مسلمانوں نے اس حقیقت کو سمجھا نہیں۔ آج ہم ویلنٹائن ڈے کے نام پر، تفریحات کے نام پر، فرد کی آزادی کے نام پر ان تماشوں میں لگ گئے جو دنیا کی گندی اور ننگی تہذیب کا حصہ ہے۔ یاد رکھنا یہ طریقہ ہمارے لیے تباہی کا ہے، یہ راستہ ہمارے لیے بربادی کا ہے۔ اگر آج ہماری جوان نسل اپنے آپ کو باحیا نہیں بنائے گی، شرم و عفت کا پیکر نہیں بنائے گی، تو یاد رکھنا کہ ہم اس سرزمین پر عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے۔ آج ملک کتنی تیزی سے تباہی کی طرف جا رہا ہے، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، مظالم کی آندیاں بڑھتی چڑھتی چلی آ رہی ہیں، مشکلات کے طوفان کھڑے کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود ہم آنکھ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری نئی نسل اپنے نظام زندگی کو مرتب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم اسلام کی خوبیوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم نے طے کر لیا ہے کہ اسی بے غیرتی کے راستے پر چل کر ہمیں تباہی اور بربادی کے اندھے غار میں جا کر گرنا ہے؟ کیا ہم نے سوچ لیا ہے کہ ہم بھی انہی عذاب پانے والی قوموں کا طریقہ اختیار کریں گے جنہوں نے بے حیائی اور بے شرمی کو اپنایا اور خدا کا عذاب ان کے اوپر آیا؟ قوم لوط 4 لاکھ کی آبادی تھی، انہوں نے ہم جنس پرستی کا راستہ اختیار کیا، بدفعلی کا راستہ اختیار کیا، خدا تعالیٰ نے ان پر عذاب بھیجا، آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، ان کی بستی کو آسمانوں تک اٹھایا گیا، اتنا اوپر لے جایا گیا کہ ان کی بستی کے مرغوں اور کتوں کی آواز
آسمانوں پر سنی جا رہی تھی اور پھر پوری بستی کو پلٹ دیا گیا اور قرآن میں کہہ دیا گیا جعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل کہ ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کا حصہ بنا دیا، تباہ و برباد کر دیا، آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش برسائی۔ انہوں نے دنیا میں ایک نیا گناہ ایجاد کیا تھا تو خدا نے ان کو نئی سزا دی۔ اس قوم پر عذاب آنے تک کسی قوم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نہیں برسی تھی۔ پہلی قوم ہے دنیا کی جس پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور پتھر بھی ایسے کہ جن پر نام لکھا ہوا تھا کہ اس پتھر سے فلاں آدمی ہلاک ہوگا، اور وہ پتھر جا کر اسی کو لگتا تھا اور تباہ و برباد کرتا تھا۔ میرے بھائیوں، آج موقع ہے کہ ہم اللہ کے عذاب سے بچنے کا سامان کریں، نگاہ کی حفاظت کریں، دل کی حفاظت کریں۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہہ دیا گیا ہے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، غلط راستوں پر نہ جائیں، نافرمانی، بد تہذیبی، بے شرمی اور بے حیائی کو اختیار نہ کریں کہ یہ راستہ تباہی اور بربادی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حیا اور پاک دامنی کو اختیار کرو، یہ کامیابی کی راہ ہے، یہ تمہارے لیے عافیت کا راستہ ہے۔ تمام دنیا کے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس ویلنٹائن ڈے کا بائیکاٹ کریں، وہ کہیں کہ ہم شرم و حیا والی امت ہیں، ہم شرم و حیا کے ساتھ جئیں گے، ہم عفت و پاک دامنی کے ساتھ جئیں گے۔ اپنے بچوں بچیوں کو سمجھائیے کہ دنیا والوں کی تہذیب ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے تو وہ تہذیب ہے جو ہمارے پیغمبر نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہمارے لیے وہ شریعت ہے جو اللہ کے پاک رسول نے ہمارے لیے چھوڑی ہے، ہمارے لیے اس دین پر عمل میں کامیابی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے اتارا ہے۔ دنیا یہ سمجھتی ہے کہ سر اٹھانے میں کامیابی ہے، مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ سر جھکانے میں کامیابی ہے۔ دنیا یہ خیال کرتی ہے کہ اقتدار میں کامیابی